السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 159 اپنے سیاقول پارے کی اوپن کر لیں۔ جی، تو آپ اسی اپنے پیج کی جو ہے 5ویں لائن سے دیکھیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہاں سے آپ کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ چلیں جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے اتارا ہے، من البینات، صاف حکم، والہدی، اور ہدایت کی باتیں، من بعد، اس کے بعد سے، ما بیناہ، جو کھول چکے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین، مگر جنہوں نے تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور درست کیا، وبینوا، اور بیان کر دیا، واصلحوا، اور درست کیا اپنے کلام کو، وبینوا، اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، ان کو معاف کرتا ہے، اتوب علیہم، ان کو معاف کرتا ہے، وانا تواب الرحیم، اور میں بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ ان کو، ینظرون، مہلت ملے گی۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اب جو لوگ اخفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کے لیے ہادی ہیں، اور اخفاء بھی اس حالت کے بعد کہ ہم ان مضامین کو کتاب الہی تورات و انجیل میں نازل فرما کر عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بعید کر دیتے ہیں، اور دوسرے بہت ہیں لعنت کرنے والے بھی جن کو اس فعل سے نفرت ہے، ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان پر بد دعا کرتے ہیں۔ ہاں، مگر جو لوگ جو ہے اخفاء کرنے والوں میں اپنی اس حرکت سے توبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو جو ہے گزشتہ سے معذرت کرتے ہیں، پہلے جو گناہوں سے معذرت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے اس فعل سے خرابی ہو گئی تھی، آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر دیں، اور اس اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان اخفاء کیے ہوئے مضامین کو عام طور پر ظاہر کر دیں تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے اور ان پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بار نہ رہے۔ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اسلام نہ اور جو ہے اسلام کو قبول کر لیں، اور کیونکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عوام پر بھی حق مخفی رہے گا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ کتاب جاننے والے لوگ کیوں نہ ایمان لاتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے حال پر عنایت متوجہ ہو جاتی ہے، جو ہے متوجہ ہو جاتا ہوں، اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ کوئی توبہ قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لائیں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت جو اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی
کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ حاصل یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے دور بھی رہے گا، اور ہمیشہ ملعون رہنا یہی ہے۔ اور ہمیشگی لعنت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان کو جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا، اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو کسی طرح کا جو میعاد تک مہلت دی جائے گی، کیونکہ میعاد اس وقت دی جاتی ہے جبکہ مقدمے میں گنجائش ہو، اور گنجائش نہ ہونے پر اول ہی پیشی میں حکم سزا ہو جاتا ہے۔ اب علم دین کا ظاہر کرنا اور اس کا پھیلانا واجب ہے، اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ اب آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں، ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اسے چند احکام حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کا لگام ڈالیں گے۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلے کا بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ اب دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں، اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہیں علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں، اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں، بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اب جو آیت مذکورہ میں لفظ ہے من البینات والہدی سے اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم سمجھ سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے کہ کتنی اس کو سمجھ آ سکے گی، اور اگر کچھ اسے زیادہ بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنی طرف سے کوئی اور مطلب نہ نکال لے، اس لیے اس کی عقل کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو بتانا چاہیے کہ اس کو کتنی سمجھ آئے گی۔ اب جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو، کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔ اب امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمان کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی گمراہ کرنے والی باتیں کرتا ہو، جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایت اور جو واضح نشانیوں کو چھپائیں۔ اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث کو بھی قرآن کے حکم میں ہی سمجھ کر اس کو بھی چھپانے سے منع فرمایا ہے، لیکن بس ان لوگوں سے جو جاہل ہوں کہ جن کو سمجھ کسی مسئلے کی نہ آئے اور وہ کوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بیان نہ کیا جائے، لیکن جو عقل مند ہوں، جو سمجھنے والے ہوں اور جن کو دین کی ضرورت ہو، تو ان سے چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے، حرام ہے۔
اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بھی قرآن کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اور جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے جو اللہ ہی کے حکم سے کہتے ہیں، کیونکہ نبی کے بات پر جو کی زبان پر جب کوئی بات آتی ہے تو وہ بالکل حق بات آتی ہے۔ اب آیا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ جو ان لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اب قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمہ اللہ اور اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس عدم تعین سے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور جو ہے حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لاغینون سے مراد ہے تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں، کہ لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اب کسی شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، آ گیا کہ وہ مر جائیں اور وہ کافر ہوں، کہ لفظ سے جو ہے جساس اور قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، کہ اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ یہ تو کافر تھا اور اس طرح تھا، لعنت کرنا بالکل جائز نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ بالکل کافر ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ اس کے بعد البتہ عام کافروں اور ظالموں پر بغیر یقین کے تعین کے لعنت کرنا درست نہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر بھی لعنت کرنے کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ اب جو خصوصاً عورتیں جو ہے غفلت میں جو ہیں بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں، اور لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ لعنت کے اصلی معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اس لیے کسی کو مردود یا کوئی بھی غلط لفظ کہنا یا اللہ کا مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہے، کہ کسی کو بھی بد دعا دینے کے یا نازیبا الفاظ کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کو بالکل پاک صاف شائستہ رکھنا چاہیے، کہ کسی کو بھی ہماری گفتگو سے بھی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو اور ہم بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری زبان کو پاک اور اچھے الفاظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔